الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وقال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وإن عيسى يأتي عليه الفناء وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويزع الجزية ويفيض المال وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے سب سے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. انتہائی واجب الاحترام طالب علم ساتھیوں، دوستو، رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ عقائد میں سے ہے، اور آپ نے پہلے یہ پڑھا ہوگا کہ مسلمان ہونے کے لیے تمام بنیادی اور مرکزی عقائد کا درست ہونا وہ ضروری ہے، اور اگر بنیادی عقائد میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی بگڑ جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا. تو رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھائے جانا اور قرب قیامت آپ کا نزول کرنا، یہ اسلامی عقائد میں سے ہے، اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا. علامہ جلال السیوطی رحمہ اللہ لکھا کہ اما نفی النبوۃ او نزولہ کلاہما کفر، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت یا آپ کے نزول کا انکار کرنا یہ دونوں کفر ہے. تو اس لیے اس عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے، اور بالخصوص جب ہم ختم نبوت کورس کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک اہم موضوع وہ رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ مرزا قادیانی کا ایک یہ دعویٰ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی وفات ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مجھے مسیح بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. مرزائیوں کی جہاں اور کفری عقائد ہیں
ان کفری عقائد میں سے ایک یہ بھی عقیدہ ہے وفات عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ہم جو کورس پڑھاتے ہیں تفصیلی تو اس کے اندر یہ ایک اہم موضوع ہوتا ہے، اہم بھی ہے اور دقیق بھی ہے موضوع۔ میری بہت سارے مرزائیوں سے گفتگو ہوئی، ایسے لوگوں سے کہ جو مسلمان سے مرتد ہوئے، تو جو مسلمان سے مرتد ہوتے ہیں ان کے ارتداد کی 100 بندوں میں سے 95 بندے، بلکہ 95 سے بھی زیادہ لوگ، ان کی وجہ یہ حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع ہوتا ہے۔ اور میں نے جب یہ پڑھا، میرے استاذ المناظرین سفیر ختم نبوت علامہ منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالی، جن کی ساری زندگی ختم نبوت کے تحفظ پر گزری، تو استاد مرحوم نے جب یہ ہمیں پڑھایا سبق تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر بعض علماء بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک بندہ ایک عالم دین تھا اور قابل عالم دین، وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع کے اوپر اس کی وجہ سے وہ بندہ گمراہ ہو گیا اور مرتد ہو گیا۔ ہمارے پنجاب سائڈ پہ علاقہ ہے چک منگلا، سرگودا کے ساتھ لگتا ہے۔ چک منگلا جو ہے یہ آج بھی مرزائیوں کا گاؤں مشہور ہے، وہاں پر آدھے مرزائی اور آدھے مسلمان ہیں، اور یہ جتنے لوگ مرزائی ہیں یہاں پر یہ اس ایک مولوی کی وجہ سے قادیانی ہوئے، یہ خود قادیانی ہو گیا اور اس کے پیچھے جتنے اس کے ماننے والے تھے وہ سارے کے سارے قادیانی ہو گئے۔ تو اس لیے یہ موضوع تھوڑا مشکل ہے، تو آپ ذرا توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہاں پر مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا، جن ساتھیوں کو ذوق شوق ہو وہ تفصیلی کورس کے اندر تشریف لے کر کے آئیں۔ ہمارا لاہور میں 10 روزہ کورس ہوتا ہے، تو وہاں پر تقریباً 3 دن جو ہیں وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام ہی کا موضوع پڑھایا جاتا ہے۔ کو 2-3 دن کے درمیان وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اسلام کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام وقتلہ الدجال حق و صحیح عند اہل السنت للاحادیث الصحیحہ فی ذلک ولیس فی العقل ولا فی الشرع ما یبطل فوجب اثباتہ، کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اور ان کے نزول کے بعد دجال کو آ کر کے قتل کرنا، وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور اس کے خلاف عقل اور شرع میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو یہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ وضاحت فرما دیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس میں اختلاف کرنے والے ہیں، اور قرآن ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے واسطے۔ یعنی قرآن پاک کا منصب جو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اختلافات کے حل کے واسطے ہیں، اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جو کفار تھے ان کے جو اختلافی مسائل تھے، ان کے جو غلط عقائد تھے، تو قرآن پاک نے اس کا حل بیان فرمایا۔ اور اسلوب اس کا کیا ہے کہ قرآن نے ایسی دقت نظری کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا کہ اگر مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے اور اس کی کئی جزیات ہیں، ایک جزی اس کی ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے، تو جو صحیح ہے اس کی تائید کر دی اور جو غلط ہے اس کی تردید کر دی۔ جیسا کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، تو فی نفس ہی طواف کرنا ٹھیک تھا، لیکن وہ برہنہ ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا وہ طواف کیا کریں، لیکن جو برہنہ ہو کر کے کیا کرتے تھے اس سے اللہ نے منع فرمایا، اور ایک عمومی حکم دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں جایا کرو تو استطاعت کے مطابق جو زیب و زینت ہو اس کو اختیار کیا کرو، اس سے منع کر دیا گیا۔ تو دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک،
ان کی ذات پاک بھی وہ اختلافی بن چکی تھی۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تین قوموں کے درمیان مشترک ہیں۔ تین قومیں ایسی ہیں جو مسیح کے انتظار کے اندر بیٹھی ہیں، اور یہ تینوں قوموں کے درمیان یہ بات بھی مشترک ہے کہ دو مسیحوں نے دنیا کے اندر آنا ہے، ایک مسیح صادق اور ایک مسیح کاذب۔ اب تین قومیں جو ہیں، ان تینوں کے نظریات مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مختلف ہیں۔ اصل میں اختلاف تھا یہود و نصارہ کا باہمی، ان کا آپس میں اختلاف تھا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق۔ یہود کہتے تھے کہ جو مسیح آئے ہیں یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ یہ مسیح کاذب ہے، العیاذ باللہ، اور اسی لیے ان کو ہم نے صلیب پر چڑھا دیا۔ اور نصارہ جو ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ مسیح صادق تھے۔ تو ان کا آپس کے اندر اختلاف یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع و نزول کا اختلاف بعد میں پیدا ہوا۔ یہ رفع و نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اختلاف یہود و نصارہ کا آپس میں ہے۔ اب چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ایک اختلافی بن چکی تھی یہود و نصارہ کے درمیان، تو اللہ نے اس کا بھی حل بیان فرمایا۔ تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہود کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کیا عقائد و نظریات، اور نصارہ کے کیا کیا نظریات، اور پھر قرآن نے ان کے کون کون سے عقیدے کی تائید کی اور کون کون سے عقیدے کی تردید کی۔ تو یہود کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 7 بڑے عقیدے تھے۔ نمبر 1، ولادت بن باپ کا انکار۔ نمبر 2، تہمت بر مریم صدیقہ علیہ السلام۔ نمبر 3، انکار نبوت۔ نمبر 4، گرفتاری۔ نمبر 5، تذلیل۔ نمبر 6، قتل۔ نمبر 7، صلیب۔ یہ ان کے 7 عقائد ہیں۔ پہلا عقیدہ کیا؟ ولادت بن باپ کا انکار، یعنی وہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے، کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ نقل کفر نباشد، وہ کہتے ہیں کہ مریم صدیقہ علیہ السلام کے کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، العیاذ باللہ، اور اسی کے ذریعے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ یہود نامسعود ان کا یہ عقیدہ۔ اور دوسرا عقیدہ اسی میں آگے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مریم صدیقہ علیہ السلام پر وہ تہمت لگاتے ہیں، کہتے بن باپ کے پیدا نہیں، باپ تھے لیکن کیسے تھے باپ، وہ تہمت لگاتے ہیں۔ اور نمبر 3، وہ کہتے ہیں کہ جب نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں تو یہ اللہ کے نبی بھی نہیں ہو سکتے، تو آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خود پکڑا ہے، ان کو مارا پیٹا ہے نعوذ باللہ، اور پھر ہم نے ان کو سولی پر چڑھایا ہے، سولی پر لٹکا کر کے ہم نے ان کو قتل کیا ہے۔ یہ ان کا چوتھا عقیدہ تھا۔ اور 5واں عقیدہ وہ کہتے جی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تذلیل بھی کی ہے۔ اور 6واں عقیدہ ان کا تھا کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور 7واں عقیدہ ان کا یہ تھا کہ ہم نے جو قتل کیا ہے وہ اپنے خاص انداز سے قتل کیا ہے۔ قتل کرنے کے کئی طریق ہوتے ہیں نا، کہ کسی کا گلا دبا کے مار دو وہ بھی قتل ہے، کسی کو چھری چاقو سے مار دو وہ بھی قتل ہے، جی تو مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سولی پر چڑھا کر کے قتل کیا ہے۔ یہ 7 عقائد تھے۔ اب ان کے برخلاف نصارہ کے کیا عقائد ہیں؟ تو نصارہ کے عقائد یہود کے پہلے 3 عقائد کے ساتھ اختلاف، کہ یعنی وہ ولادت بن باپ کا انکار کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں، وہ تہمت لگاتے ہیں، یہ طہارت کے قائل ہیں، وہ نبوت کا انکار کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں، اور بلکہ اب اس سے بھی آگے چلے گئے کہ نبوت سے آگے نعوذ باللہ وہ خدائی کے قائل ہیں۔ اور اس کے بعد جو 4 عقیدے ہیں، گرفتاری، تذلیل، قتل، صلیب، ان 4 عقائد کے اندر اس وقت یہود و نصارہ دونوں متفق ہیں، ان دونوں کے یہی عقائد ہیں۔ اور اس کے بعد 5 عقیدے ایسے ہیں کہ جو نصارہ کے بنیادی عقیدے کہلاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کفارہ، نمبر 2 الوہیت، نمبر 3 ابنیت،
نمبر 4 تسلیس، نمبر 5 رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے جی۔ کفارے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ اصل میں اکٹھا کیا ہے صلیب و کفارہ۔ وہ کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پر چڑھایا جانا یہ عیسائی امت کے گناہوں کے لیے کفارہ بن گیا۔ یعنی مطلب یہ کہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی نعوذ باللہ قربانی دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ الوہیت۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ خدائی کے قائل ہیں۔ تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ ابنیت۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، یعنی وہ ولادت بن باپ جو مانتے ہیں، تو مطلب یہ وہ کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کے باپ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جی۔ اور نمبر 4 تسلیس، یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ خدا ایک نہیں، خدا 3 ہیں۔ خدا کتنے نعوذ باللہ؟ 3۔ اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور مائی مریم صدیقہ علیہ السلام، یہ 3 خدا مانتے ہیں۔ اور پانچواں عقیدہ ان کا ہے رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر رفع کر لیا گیا، آپ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کا پانچواں عقیدہ۔ اب یہ ان کے ہو گئے یہود و نصارہ کے آپس کے اختلافات اور ان کے مسیح علیہ السلام کے متعلق عقائد و نظریات۔ تو اب ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ قرآن ان میں سے کتنوں کی تائید کرتا ہے اور کتنوں کی تردید کرتا ہے۔ کیوں کہ قرآن کا منصب کیا تھا؟ کہ ان کے اختلافات کو حل کرنا اور صحیح بات کو بیان کرنا۔ تو یہود کے 7 عقائد تھے۔ پہلا عقیدہ بھی کون سا تھا جی؟ ولادت بن باپ کا انکار۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے اس پہلے عقیدے کی کیا کر دی؟ تردید کر دی۔ اللہ فرما رہے عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذلک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں متشکل کر کے بھیجا۔ جب وہ فرشتہ ان کے پاس گیا تو مریم صدیقہ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کے کیا کہا کہ میں رب کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو نیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ڈرو نہیں، میں تو تیرے رب کی طرف سے ایک پیغام لانے والا ہوں، تجھے ایک بچے کی بشارت دینے کے لیے ہے۔ تو مریم صدیقہ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انا یکون لی غلام، کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ کہا لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہ نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ ہی میں بری عورت ہوں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک پرویزی آیا، تو پرویزی جو ہے وہ بھی ولادت بن باپ کا انکار کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں۔ تو اس نے یہ کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے کہا جی وہ بن باپ کے پیدا ہوئے؟ تو اس نے کہا جی قرآن پاک سے مجھے کوئی دلیل دے۔ تو میں نے کہا قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں کہا یہ آیت اس کے سامنے میں نے پڑھی کہ مریم صدیقہ علیہ السلام کے بعد جب فرشتہ آیا تو اس نے آ کے بشارت دی، تو مریم صدیقہ نے کیا کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ لم یمسسنی بشر، کہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں بری عورت ہوں۔ میں نے کہا یہ 2 لفظ کیوں بولے مریم صدیقہ علیہ السلام نے؟ ایک لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، معنی کے اعتبار سے تو دونوں ایک ہی چیز ہے جی۔ اکو بغیہ کے اندر جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ نہ چھونا ثابت ہے، لم یمسسنی بشر کا معنی بھی کہ کسی نے چھوا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا 2 لفظ اس لیے بولے ہیں کہ ولادت کے 2 طریقے ہوتے ہیں، اولاد کے 2 طریقے ہوتے ہیں،
ایک جائز اور ایک ناجائز، ٹھیک ہے جی، جائز طریقہ نکاح کا اور ناجائز طریقہ زنا کا۔ تو مریم صدیقہ علیہ السلام نے لم یمسسنی بشر کے اندر جائز طریقے کی نفی کی ہے، اور لم اکو بغیہ کے اندر ناجائز طریقے کی نفی کی ہے کہ نہ تو میرا نکاح ہوا ہے اور نہ ہی میں بری عورت ہوں، تو مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو فرشتے نے آگے کیا کہا؟ کذالک، کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ بری عورت نہیں ہیں۔ لیکن آگے کیا کہا؟ قال ربک هو علی ہین، کہ تیرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، کہ بغیر مرد کے اولاد کا عطا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بھئی اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہودیوں کے پہلے عقیدے کی تردید ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ دوسرا عقیدہ ان کا کیا تھا؟ کہ مریم صدیقہ علیہ السلام پر نعوذ باللہ تہمت باندھتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ جب فرشتوں نے مریم صدیقہ علیہ السلام سے کہا کہ مریم خدا نے تم کو برگزیدہ کیا اور پاک بنا اور جہاں کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، تو آپ کی طہارت اور پاک دامنی کو اللہ خود بیان فرما رہے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ ان کا کیا تھا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ چوتھا عقیدہ کیا تھا؟ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا ہے، گرفتار کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اذ کففت بنی اسرائیل عنک جئتہم بالبینات۔ یہ محشر کے اندر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے کچھ احسانات جتلائیں گے۔ ان میں سے ایک احسان اللہ یہ جتلائیں گے کہ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب بنی اسرائیل کو میں نے آپ سے دور روک کر کے رکھا، جی۔ تو یہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ ہم نے گرفتار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قریب بھی نہیں آنے دیا، گرفتار کرنا تو دور کی بات، ہم نے تو مسیح علیہ السلام کے تمہیں قریب بھی نہیں آنے دیا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ گرفتار کر کے ہم نے آپ کی تذلیل کی۔ تو اللہ نے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، کہ وہ تو دنیا کے اندر بھی عزت والے اور آخرت کے اندر بھی عزت والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرما دی۔ اور چھٹا عقیدہ کیا تھا؟ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ما قتلوہ یقینا، یقیناً یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ اور ساتواں عقیدہ کیا تھا؟ کہ ہم نے سولی پر چڑھا دیا۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ما صلبوہ، کہ آپ کو سولی پر نہیں چڑھایا۔ تو بھی یہودیوں کے 7 عقیدے یاد رہیں گے آپ کو؟ کیا پہلا کون سا ہے؟ دوسرا تہمت بر مریم صدیقہ علیہ السلام، تیسرا انکار نبوت، چوتھا گرفتاری، پانچواں تذلیل، چھٹا ساتواں صلیب۔ ماشاءاللہ آپ کو یاد ہوگی۔ تو ان 7 عقائد کی اللہ نے کیا کر دی؟ تردید فرما دی۔ تو اب آگے چلیں، عیسائیوں کے کتنے عقائد تھے؟ بڑے مرکزی عقیدے 5۔ کتنے؟ نمبر 1 صلیب و کفارہ، نمبر 2 الوہیت، نمبر 3 ابنیت، نمبر 4 تثلیث، نمبر 5 رفع و نزول۔ اب اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو پہلا عقیدہ ان کا کیا تھا؟ صلیب و کفارے کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور آپ کا سولی پر چڑھنا یہ ہمارے لیے کفارہ سیئات بن گیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ما صلبوہ، کہ ان کو سولی پر نہیں چڑھایا۔ تو بھئی کفارے کی بنیاد کس کے اوپر تھی؟ سولی پر۔ کفارے کی بنیاد کس پر تھی؟ سولی پر تھی۔ تو جب سولی ثابت نہ ہوئی تو کفارہ ثابت ہوگا؟ دیکھیں نا کہ عمارت کس پر کھڑی ہے؟ دیواروں پر۔ دیوار کس پر ہے؟ بنیادوں پر۔ بنیاد نہ ہو تو یہ چھت اور دیواریں رہ سکتی ہیں؟ نہیں رہ سکتی نا۔ تو بھی کفارے کی بنیاد جو تھی وہ تھا صلیب۔ تو جب صلیب ثابت نہیں ہوگی تو کفارہ کیسے ثابت ہوگا؟ ویسے بھی اللہ قرآن میں دوسری جگہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تزر وازرۃ
وزر اخرى، کوئی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. صحیح ہے جی. تو یہ پہلے ان کے عقیدے کی کیا ہوگی جی؟ تردید. دوسرا عقیدہ کیا تھا؟ الوہیت. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں. تیسرا عقیدہ کیا تھا؟ ابنیت. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم، کہ یہود نے کیا قول کیا کہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. اللہ فرما رہے کہ یہ ساری افواہیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، کہ اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی اور نہ ہی اللہ کی اولاد. اور تیسرا عقیدہ، چوتھا عقیدہ کیا تھا؟ تثلیث، کہ خدا کتنے ہیں؟ نعوذ باللہ، تین. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ کافر ہیں جو تین خدا مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب سمجھی کہ میں نے یہ ساری تمہید کیوں باندھی. یہودیوں کے 7 عقائد کی اللہ نے تردید کی، عیسائیوں کے 3 عقیدوں کی اللہ نے تائید کی. پہلے جو 3 عقیدے تھے، اس کے بعد 4 عقیدوں کی تردید کی، پھر دوبارہ 4 عقیدوں کی تردید، یعنی 8 عقائد جو اس نصارہ کے تھے اس کی تردید کی. اب یہ 9واں جو عقیدہ تھا اور مرکزی عقائد میں سے جو 5واں عقیدہ تھا، یہ بھی نصارہ کا عقیدہ تھا نا. اگر یہ ان کا عقیدہ غلط ہوتا تو اللہ اس کی بھی تردید کرتے کہ نہ کرتے؟ اگر یہ عقیدہ بھی غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی تردید ویسے ہی کرتے جیسے یہود کے عقائد کی تردید کی، جیسے نصارہ کے بقیہ عقائد کی تردید کی، اللہ اس طرح اس کی بھی تردید فرما دیتے. تو اب یاد رکھیے گا میری بات کو کہ جتنے بھی منکرین رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جتنے بھی منکرین رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے ہمارا ایک سوال کہ پورے قرآن سے ایک آیت ایسی لے کر کے آؤ جو عدم رفع اور عدم نزول پر دلالت کرتی ہوں. احادیث کے ذخیرہ میں سے ایک حدیث ایسی لے کر آؤ جو عدم رفع اور عدم نزول پر دلالت کرتی ہو. میرے الفاظ کو یاد رکھنا آپ نے. تو لفظ کیا بولنے؟ عدم رفع. کیا؟ عدم رفع اور عدم نزول. حیات عیسیٰ علیہ السلام نہیں، وفات مسیح علیہ السلام پر نہیں. یہ نہیں کہنا کہ عدم وفات پر دلالت کرتی ہو. اصل موضوع جو قرآن و سنت کا ہے وہ ہے رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام. کیا ہے؟ رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام. حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے موضوع. اصل موضوع رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام، نہ کہ حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام. کیوں؟ رفع و نزول یہ حیات و وفات کو مستلزم ہے، لیکن حیات و وفات یہ رفع و نزول کو مستلزم نہیں. کیسے؟ اگر رفع و نزول ثابت ہو گیا تو کیا ثابت ہو جائے گی؟ حیات. اور نہ ثابت ہو تو کیا ثابت ہو جائے گی؟ وفات. لیکن یہ حیات و وفات رفع و نزول کو ثابت نہیں کہ اگر حیات ثابت ہو جائے تو کیا رفع ثابت ہو جائے گا؟ تو کوئی اصول نہیں ہے نا بھئی. حیات اگر رفع ثابت ہوتا ہے تو لا محالہ آپ کی حیات ثابت ہوگی، لیکن حیات و وفات کا موضوع جو ہے یہ رفع و نزول کو مستلزم نہیں ہے. تو اور دوسرے نمبر پر قرآن و حدیث کے اندر جو جا بجا بیان کیا گیا وہ آپ کے رفع کو بیان کیا گیا، آپ کے نزول کو بیان کیا گیا. حیات و وفات کو تو بہت کم بیان کیا گیا. تو اس لیے اور دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو کیا عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کفار تھے ان کے عقائد کی تردید کی. جیسا کہ ولادت بن باپ کا انکار یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، مریم صدیقہ علیہ السلام پر تہمت یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا. تو اللہ نے اس کا نام لے لے کر کے تردید فرمائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں جو عقیدہ تھا رفع کا یا نزول کا، یہ عدم رفع یہ عدم نزول، یہ یہود و نصارہ کا تھا عقیدہ، یہ آپس کا اختلاف تھا. تو نصارہ کا اصل جو عقیدہ تھا وہ رفع کا تھا اور وہ نزول کا تھا. تو اللہ نے رد بھی کس کا کرنا تھا؟
رفع و نزول کا نا، جیسے ان کا عقیدہ صلیب کا تھا، کفارے کا تھا اور قتل کا تھا، تو اللہ نے صلیب کا نام لے کر رد کیا، اللہ نے قتل کا نام لے کر رد کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر بھی موضوع کیا تھا؟ رفع و نزول کا موضوع تھا ان کا۔ وفات کے ساتھ اس موضوع کی تردید نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں؟ اگر مثال کے طور پہ کوئی قادیانی کسی عیسائی کو یہ کہے کہ قرآن سے 30 آیات وہ دلالت کرتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر، تو وہ کہے گا بھئی میرے تو رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر کوئی زد نہیں پڑتی، کیونکہ میرا اپنا عقیدہ وفات مسیح کا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ پہلے وفات مسیح کا۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھے ہیں، قتل ہوئے ہیں اور 3 دن تک وہ قبر کے اندر رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا اور آسمان پر اٹھا لیا اور پھر دنیا کے اندر بھیجیں گے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی عیسائی کسی مرزائی کے پاس آئے اور وہ کہے کہ میرے جتنے باقی غلط عقیدے تھے قرآن نے اس کی تردید کر دی، ایک عقیدے کی تردید تم اور دکھا دو، رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام، تو میں مرزائی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو مرزائی کیا کہتا ہے کہ قرآن پاک سے 30 آیات وہ ثابت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دلالت کرتی ہیں۔ تو وہ کیا کہے گا؟ 30 آیات نہیں 30 پارے بھی ثابت کر دیں تو رفع و نزول کی تردید نہیں ہوتی، کیونکہ میں خود وفات کا قائل ہوں۔ تو وہ 30 آیات 3 دن کی وفات پر دلالت کرتی ہوں، مجھے تو تم رد دکھاؤ رفع کا، مجھے تم رد دکھاؤ نزول کا، اور وہ پورے قرآن سے نہیں دکھا سکتے۔ پورے قرآن جتنے منکرین رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں قرآن سے صرف ایک آیت لے کر کے آؤ، سب مل جاؤ، سارے زور لگاؤ، جہاں تک لگا سکتے ہو وہاں تک لگاؤ، تم بھی اور تمہارے بابے بھی، اور سب کے پاس وقت کتنا ہے؟ قیامت کی صبح تک کا وقت ہے جی۔ اور چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ یہ بھی کچھ دن پہلے ایک مرزائی سے میری گفتگو ہوئی، اس نے اسی موضوع پر کہا گفتگو کرنی، تو میں نے اس کے سامنے یہی دلیل پیش کی، بڑا بولتا تھا، تو میں نے جب اس کے سامنے دلیل پیش کی ایک لفظ بھی نہیں آگے بولا۔ میں نے کہا کہ میری بات کو یاد رکھنا، تم نے عدم رفع کی دلیل دینی ہے، عدم نزول کی دلیل دینی ہے، مجھے وفات کی دلیل نہ دینا، کیونکہ نصارہ کا اپنا وفات کا عقیدہ ہے، تم رفع کا رد کر کے دکھاؤ۔ تو میرے دوستو پورے قرآن کے ذخیرہ کے اندر عدم رفع کی دلیل نہیں، احادیث کے ذخیرہ کے اندر عدم نزول کی دلیل نہیں۔ تو جب نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پھر مان لو نا، قرآن کا مسئلہ مان لو۔ پھر قادری ہم سے کہتے ہیں کہ چلو تم دکھا دو، تم رفع کی دلیل دکھا دو، تو ہم رفع کی دلیل دکھاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں قرآن تو ببانگ دہل عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیز حکیمہ، کہ انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کا اپنی طرف رفع کر لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب سمجھیے بات، ہمارا اور مرزائیوں کا اور منکرین رفع عیسیٰ علیہ السلام کا اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں رفع تو ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن یہ رفع جسمانی نہیں ہے، رفع روحانی ہے۔ یہ کون سا رفع ہے؟ رفع روحانی، یعنی رفع درجات۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی رفع ہے جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ نے حضور کا رفع بیان فرمایا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو کیا مطلب؟ حضور کے جسم مبارک کو اٹھا لیا گیا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مطلب کیا کہ آپ کی شان کو بلند کیا گیا۔ اللہ دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات، کہ مومنین کا اللہ نے رفع کیا ہے اور جو اہل علم ہے ان کا رفع کیا ہے۔ تو کیا مطلب؟ ان کے جسموں کو اٹھا لیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہ مقام اور مرتبے کو اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ،
کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کا رفع کرتے ہیں. تو مرزائی کہتے ہیں کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ آسمان پر چلا جاتا ہے، کہ جو بندہ عاجزی کرتا جائے گا وہ آسمان پر پہنچتا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی کہ نہیں آ رہی؟ جی. تو قادیانی کہتے ہیں کہ یہاں رفع سے مراد رفع جسمانی نہیں بلکہ رفع روحانی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب میں آپ کو عرض کروں، توجہ سے سنیں گے نا بات؟ ہاں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی بات پھر نا. اب آپ میری بات کو سمجھیے گا کہ رفع کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. رفع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نیچے سے اوپر لے کر جانا، نیچے سے اوپر لے کر کے جانا. حد رفع جو ہے وہ پھر اس کے مصداق کے ساتھ ثابت ہو جائے گا کہ حد رفع کیا ہے. اس کا مطلق معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نیچے سے اوپر اٹھانا. رفع درجات بھی ہو تو پھر بھی یہ ہوگا کہ پہلے درجہ کم تھا اب زیادہ ہو گیا، تو یعنی اٹھانا معنی اس کا ہوگا نا. تو رفع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نیچے سے اوپر لے کر کے جانا. اب یہ ہے کہ رفع کا مصداق جو ہوگا وہ دو چیزیں ہوں گی، وہ دو چیزیں ہوں گی. یا تو وہ چیز ہوگی محسوسات میں سے، یعنی جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، حسی چیزوں میں سے ہوگی. یا وہ چیز ہوگی معنویات میں سے کہ جس کو آپ محسوس نہیں کریں گے. اگر اس کے نیچے معنوی چیز آ جائے تو رفع درجات، اور حسی چیز آ جائے تو اس جسم کا رفع کرنا. ان دونوں کی مثال قرآن کے اندر موجود. میں نے آپ کو جتنی مثالیں دیں یہ ساری مثالیں تھیں معنویات کی. درجات یہ حسی چیز نہیں ہوتی، ذکر یہ حسی چیز نہیں ہوتی. اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر کس کو بلند کیا؟ طور کو. تو کوہ طور یہ جسم ہے یا معنی ہے؟ جسم ہے. تو کیا مطلب کوہ طور کے درجات کو بلند کیا گیا تھا؟ نہیں، بلکہ کیا ہے تفسیر میں کہ صاحبان کی طرح ان کے سروں کے اوپر تھا. ایسے یہی نہیں اس کی تفسیر، صاحبان کی طرح ان کے سروں کے اوپر تھا اللہ تعالی نے. تو یہاں پر طور کے درجات کو بلند کیا گیا یا طور کو بلند کیا گیا؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. کیا درجات کو بلند کیا جا رہا تھا ان کی؟ نہیں، درجات کو بلند نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ بنیادوں کو اٹھایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو کس کے اوپر بٹھایا؟ عرش کے اوپر، تخت کے اوپر. تو کیا مطلب ان کے درجات کو بلند کیا یا ان کو تخت پر بٹھایا؟ یہاں جسم کا رفع ہو رہا ہے یا روح کا رفع ہو رہا ہے؟ یہاں پر بھی جسم. تو بھی اس کے نیچے جو چیز آئے گی اس چیز کا رفع ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم ہے یا معنی ہے؟ جسم ہے. تو کس کو اٹھایا جائے گا؟ جسم کو اٹھایا جائے گا. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب میں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. پیچھے دیکھیے اللہ نے ذکر کیا کیا ہے، ما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقینا. یہ تین جگہ یہ جو ضمائر ہے ہو کی ضمیر یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. صحیح ہے. قتل، صلیب، یقینی قتل. مجھے اب یہ بتائیں کہ قتل کون سی چیز ہوتی ہے، جسم یا روح؟ روح، جسم. ہاں جسم ہوتا ہے. اچھا، صلیب پر کون سی چیز چڑھتی ہے، جسم یا روح؟ جسم. جسم. قتل سے بچایا کس کو جاتا ہے، جسم کو یا روح کو؟ جسم. جسم کو بچایا جاتا ہے. یعنی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو قتل نہیں کر سکے، آپ کے جسم کو سولی پر چڑھا نہیں سکے، اور اللہ نے آپ کے جسم کو یقینی طور پہ قتل سے بچا دیا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے قتل سے بچایا اسی چیز کو اللہ نے سولی سے بچایا، اور جس چیز کو اللہ نے قتل اور سولی سے بچایا اسی کو یقیناً اللہ نے قتل سے بچا لیا. ٹھیک ہے جی. یہی ہے نا معنی جی. اور آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی جس چیز کو اللہ نے قتل سے بچایا، صلیب سے بچایا، یقینی طور پہ قتل سے بچایا، اسی چیز کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. جی. تو وہ کیا چیز ہے؟ جسم. جسم ہے یا روح ہے؟ جسم. جسم ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟
میں آپ کو مثال دے کر کے عرض کرتا. اب مرزائی کیا کہتے ہیں کہ قتل سے تو جسم بچا ہے، صلیب سے تو جسم بچا ہے، یقینی طور پہ قتل تو اس سے جسم بچا ہے، لیکن آسمان پر آپ کی روح گئی ہے. آسمان پر آپ کی روح گئی. آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ آپ کا وقاص. تو میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں جی وقاص میرے پاس لاہور آیا تو میں نے وقاص صاحب کو کھانا کھلایا. آئیں گے تو کھلائیں گے انشاءاللہ جی. تو میں نے ان کو چائے پلائی، میں نے ان کو پانی پلایا، ہم نے ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگائی، اور اس کے بعد یہ گاڑی میں بیٹھ کر کے ادھر آ گئے اپنے مدرسہ کے اندر. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ کھانا تو وقاص کے جسم نے کھایا تھا، پانی بھی جسم نے پیا تھا، چائے بھی جسم نے پی تھی، گپ شپ بھی جسم نے لگائی تھی، لیکن گاڑی کے اندر بیٹھ کے ان کی روح آئی تھی، جسم نہیں آیا تھا. آپ کیا کہیں گے؟ مان لیں گے اس بات کو؟ تو آپ کہیں گے یہ 7 کے اندر ہسپتال ہے، آپ وہاں جا کے چیک کرا لیں. کہ آپ پنجاب سے آئے نا تو آپ کو لگتا ہے یہاں پر ٹھنڈ لگ گئی شاید، تو آپ چیک اپ کروا لیں. آپ یہ کہیں گے جی؟ یعنی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ تسلسل ضمائر یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بھائی پیچھے جس چیز کا ذکر چل رہا ہے آگے بھی وہی چیز ہی ہوگی. صحیح ہے نا؟ کہ جب پیچھے اللہ 3 جگہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے جسم کو بچایا ہے، تو چوتھی جگہ کیا فرما رہے ہیں؟ اسی چیز کو ہم نے اپنی طرف اٹھایا ہے، تو وہ کیا ہے؟ جسم ہے. جسم عیسیٰ علیہ السلام. بھئی آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بات اچھی جی؟ یہ دوسرا طریق ہو گیا. تیسرا طریق کیا ہے؟ یہ لفظ بل. یہ لفظ بل جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بل ابطالیہ، بل اضرابیہ، بلکہ اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ لفظ بل جو ہے یہ 2 کلاموں کے درمیان میں آتا ہے، 2 جملوں کے درمیان میں، اور یہ دونوں جملے جو ہیں بل سے پہلے والا اور بل سے بعد والا، ما قبل اور ما بعد کے جملے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تضاد ہوتا ہے. ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ مخالف ہوتے ہیں یہ جملے. صحیح ہے؟ اور یہی لفظ ہماری اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے میں چند مثالیں عرض کروں گا تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ زید بھوکا نہیں بلکہ وہ بڑا سمجھدار ہے. یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے جملہ؟ صحیح کیا ہے؟ صحیح کیا ہے؟ بھوکا نہیں بلکہ ہاں پیٹ بھرا ہوا، سیر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جملہ بنے گا. تو پہلا جملہ کیا تھا؟ غلط تھا. میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ کہ عبداللہ سو نہیں رہا بلکہ وہ بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جملہ ٹھیک ہے؟ غلط. کیا ہے؟ غلط. غلط. تو صحیح کیا ہوگا؟ جاگ رہا ہے. جاگ رہا ہے. یہ جملہ ٹھیک ہوگا. اچھا میں کہتا ہوں کہ بادشاہ قتل نہیں ہوا بلکہ اس کے درجات بہت بلند و بالا ہیں. یہ ٹھیک ہے؟ غلط. صحیح کیا ہے؟ زندہ ہے. بلکہ زندہ ہے. بادشاہ قتل نہیں ہوا بلکہ کیا ہے؟ زندہ ہے. زندہ ہے. اب سمجھیے اس آیت کو کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ما قتلوہ یقینا، اور متصل بات بر رفعہ اللہ الیہ، کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کیا آئے گا؟ زندہ ہے. زندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہے. زندہ ہے. یعنی بلکہ کا تقاضا جو ہے یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ زندہ ہیں، اور زندہ ہونے کی حالت میں اللہ نے رفع کیا. سمجھ آ گئی؟ جی. یعنی اس بلکہ کا معنی ٹھیک کرنے کے لیے آپ قتل کی مخالف عبارت لے کر کے آئیں گے اور اس کو رفع کے ساتھ جوڑ دیں گے تو کیا معنی بنے گا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ زندہ ہیں اور اسی حالت میں اللہ نے رفع کیا آپ کا. تو بھئی جسم کا رفع ہوگا یا روح کا؟ جسم کا. جسم کا. سمجھ آ گئی؟ جی. اچھی طرح سمجھ آ گئی. چلیے ماشاءاللہ. تو یہ آیت بہت مشکل ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی. تو اس سے سستی خاموشی. اگر اب بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو اب ایک اعتراض اور رہ گیا قاعدے نے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو
تو قانونی کہتا ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تو تم اس کا معنی آسمان کیسے کرتے ہو؟ تم اس کا معنی آسمان کیسے کرتے ہو؟ اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنی ذات پاک کو کسی جہت خاص کے ساتھ مختص کرتے ہیں، جس کی مثال قرآن کے اندر بھی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کو وہ بلندی آسمان کے ساتھ خود مختص کرتے ہیں. جیسے سورۃ الملک کے اندر کیا ہے؟ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کہ کیا تم بے امن میں ہو اس ذات پاک سے کہ جو کہاں موجود ہے؟ آسمان میں موجود ہے. حالانکہ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر اپنی ذات پاک کا اختصاص کیا کس کے ساتھ؟ آسمان کے ساتھ. ام امنتم من فی السماء، کہ کیا تم بے خوف ہو اس ذات پاک سے جو کہاں ہے؟ آسمان میں. تو یہاں بھی اللہ نے کس کے ساتھ خاص کیا؟ آسمان کے ساتھ خاص کی. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی، جبریل امین علیہ السلام لاتے تھے، اور کس کی طرف سے لاتے تھے؟ اللہ کی جانب سے لایا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہاں سے وحی آتی تھی؟ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، نیچے زمین سے، یا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ٹھیک ہے جی. کہ اللہ خود فرما رہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ آسمان کی جانب وہی کے انتظار میں تھا نا. تو اللہ اگر ہر جگہ موجود ہیں، بے شک ہیں، تو پھر وہی کبھی مشرق سے بھی آتی، مغرب سے بھی آتی، شمال سے بھی آتی، جنوب سے بھی آتی، زمین سے بھی کبھی آتی، ہمیشہ آسمان سے کیوں آئی؟ ٹھیک ہے. تو اللہ کیا فرما رہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کہ اللہ ہی کی جانب چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال. تو چڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ دائیں جانب کی جانب کو کہتے ہیں نا. ہاں، کس کو کہتے ہیں؟ اوپر جانے کو. تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ہی کی جانب چڑھتے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کسی بلند جگہ پر ہے، بلندی کی طرف ہے. بھئی اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض جگہ پر اپنی ذات پاک کا اختصاص کرتے ہیں کسی خاص جگہ کے ساتھ. اور جب اللہ اختصاص کرتے ہیں اپنی کسی خاص جگہ کے ساتھ تو اللہ آسمان ہی کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے اور آسمان بھی بلند ہے، تو اللہ کی شایع نشان وہ آسمان ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہوگا وہ آسمان سے ہوگا. یہ کتاب الاسماء والصفات امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر روایت موجود ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم، کہ تمہارا اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جب مریم صدیقہ علیہ السلام کے بیٹے تمہارے اندر نازل ہوں گے. کہاں سے؟ آسمان سے نازل ہوں گے. باقاعدہ آسمان کے لفظ موجود ہیں حدیث پاک کے اندر. تو بھی آسمان سے تو تبھی نازل ہوں گے جب آسمان پر گئے ہوئے ہوں گے. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یار چھت پہ چڑھے بغیر نیچے اتر کے دکھاؤ. ہاں جی. میں کہوں کہ وقاص صاحب اگر آپ چھت پہ چڑھے بغیر نیچے اتر کے دکھا دیں تو میں آپ کو 1,00,000 روپے انعام دوں گا. جی. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو نہ دینے والی بات. ہاں، یہ تو نہ دینے والی بات ہے نا، کہ آپ شرط ایسی لگا رہے ہیں کہ جو ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک. تو آپ پھر یہ کہیں گے کہ میں پھر نہ ہی سمجھوں کہ آپ کچھ نہیں دینا چاہتے. وہ ایک لڑکا تھا نا جی، تو وہ کہیں شادی کرنا چاہتا تھا، تو وہ خود ہی چلا گیا رشتہ مانگنے کے لیے اس کے لڑکی کے بھائیوں سے. تو جب گھر میں گیا تو اس کے بھائیوں نے پکڑ کے خوب بجایا اس کو نا. بجانا سمجھتے نہیں؟ خوب پینٹا لگایا اس کو، خوب مارا پیٹا نا. جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگا نا تو وہ ان کو کہتا جی کہ میں پھر نہ ہی سمجھوں نا. جی کیا کہتا ہے؟ کہ میں پھر نہ ہی سمجھوں. تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ پھر میں نہ ہی سمجھوں. تو بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ چھت پہ چڑھے بغیر نیچے اتر آئے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو اللہ نے کیا فرمایا؟ کہاں سے ہوگا؟
आसमान से आपका नुज़ूल होगा, तो भी आसमान से नुज़ूल तो तभी होगा कि जब आप आसमान पर तशरीफ़ ले जा चुके होंगे। ठीक है जी। तो हदीस पाक में जब आ गया वज़ाहत के साथ कि आपका आसमान से नुज़ूल होगा, तो भी ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर जाना और फिर आपका आसमान से वापस तशरीफ़ लेकर के आना, ये कुरान और हदीस से साबित हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? समझ आ गई आप हज़रात को? हाँ, तो ये आपको मैंने सिर्फ एक दलील पढ़ाई है। इस तरह की और बहुत से दलाइल हैं जिसका वक़्त यहाँ पर नहीं है, तो आप वहाँ तशरीफ़ लाएंगे या कभी हमारी हाज़िरी हुई यहाँ पर तफसीली वक़्त के लिए, तो इंशाअल्लाह आपके सामने वो अर्ज़ किए जाएंगे। ठीक है जी। आगे चंद एतराज़ात हैं, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, अक्ली एतराज़ात। कादियानी की तरतीब, बल्कि हर बातिल की तरतीब ही होती कि जब कुरान और हदीस के अंदर उनका नकब नहीं लगता ना, वो फिर अक्ली एतराज़ात करता है। आपने देखा जो बंदा वो शिकस्त खुर्दा होता है ना, तो फिर ओछे हमलों पर उतर आता है, वो ज़ातियात को दरमियान में फिर लेकर के आ जाता है। तो कादियानी भी ऐसे करते हैं कि वो फिर अक्ली एतराज़ात करना शुरू कर देते हैं। क्या? नंबर एक कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर कैसे गए? ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर कैसे चले गए? ठीक है जी। कहते जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आसमान पर नहीं जा सकेंगे। जब मुशरिकीन मक्का ने कहा था कि आप आसमान पर जाएं, वहाँ से किताब लेके नीचे उतरें तो फिर हम मानेंगे, तो हजूर ने क्या फरमाया? हल कुन्तु इल्ला बशर रसूल, कि मैं एक बशर हूँ, रसूल हूँ, ये मेरे बस में नहीं है। ठीक है जी। तो कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आसमान पर नहीं जा सके, ईसा अलैहिस्सलाम कैसे चले गए आसमान पर? तीसरा एतराज़ है कि अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा जअलनाहुम जसदन ला यअकुलून अत्ताम वमा कानू खालिदीन, हमने कोई ऐसा जिस्म नहीं बनाया कि जो खाए पिए नहीं और हमेशा हमेशा रहे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर बात अगर जिस्मानी तौर पे गए हैं आसमान पर, तो ज़िंदा रहने के लिए तो खाना पीना ज़रूरी है। तो ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर खाते क्या हैं, पीते क्या हैं? सही नहीं। और उसके बाद अगर खाते पीते हैं तो फिर बोलो बराज की हाजत भी होती, उसके लिए कहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं? चौथा एतराज़ ये कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर ज़िंदा हैं तो ज़कात किसको देते हैं? नमाज किस तरह मुँह करके पढ़ते हैं? क्योंकि ख़ुद ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया कि जब तक ज़िंदा रहूँ नमाज पढ़ता रहूँ, ज़कात अदा करता रहूँ। तो नमाज किस तरह मुँह करके पढ़ते हैं और ज़कात किसको अदा करते हैं? पांचवा एतराज़ ये कि ईसा अलैहिस्सलाम आपको 2000 साल हो गए आसमान पर गए हुए, तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम के होशो अब्वास वो वैसे ही नाउज़ बिल्लाह या कुछ और हो गया है? और कहते जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो बड़े ज़ईफ़ हो चुके होंगे, तो उन्होंने तो आकर के जिहाद करना है, तो आकर जिहाद कैसे करेंगे? 2000 साल तो गुजर गए, मज़ीद पता नहीं कितना गुजर जाए, तो जब आएंगे तो जिहाद कैसे करेंगे? छठा एतराज़ ये कि ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने से हजूर की तौहीन होती है। वो कैसे? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोज़ा अनवर के अंदर मदफून है, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर हैं। जो ऊपर होता है उसका मकाम बड़ा और जो नीचे होता है उसका मकाम कम होता है। इस पर मिर्ज़ा ने शेर भी लिखा कि गैरत की जा है ईसा जिंदा हो आसमां पर, मदफू हो ज़ेरे ज़मीं शाह जहां हमारा। कहता मुसलमानों गैरत करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़मीन के अंदर मदफून और ईसा अलैहिस्सलाम को तुमने आसमान पर चढ़ा दिए, इससे हजूर की तौहीन नहीं होती। और सातवां इतराज़ ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर क्यों उठाया गया? अगर आसमान पर उठाना था किसी और को क्यों नहीं उठाया गया? किसी और को उठा लिया जाता। इसके लिए ईसा अलैहिस्सलाम ही को ख़ास क्यों किया गया? ये इतराज़ात आपको समझ आ गए भी नहीं?
تو اب اس کے جواب سنیے گا. جواب سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دو طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے معمولات اور ایک کو کہا جاتا ہے غیر معمولات، جس کو ہم کہتے ہیں خرق عادت. ٹھیک ہے نہیں؟ غیر معمولات یہ معمول سے ہٹ کر کے جو چیز ہوتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو معمول یہ ہے کہ اللہ نے جوڑے سے پیدا کیا ہے. ہر جاندار چیز کو آپ کسی بھی چیز کو اٹھا لیں، کسی بھی جانور کو اٹھا لیں، حشرات کو اٹھا لیں، تو ہر ایک چیز کو جوڑے سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن بعض چیزیں جو خرق عادت ہے اس سے ہٹ کر کے ہیں. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، داہنے ہاتھ میں؟ تو کیا کہا؟ ہی عصائی، یہ میرا ڈنڈا ہے. اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے بہت سارے کام لیتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے ڈنڈے کو نیچے پھینک دیجیے. فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، جیسی آپ نیچے ڈنڈا پھینکا تو وہ کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا، بہت بڑا. ٹھیک ہے، اتنا بڑا اژدہا بنا کہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی اس سے کیا ڈر گئے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، کہ آپ اس کو دوبارہ پکڑ لیں، اس سے ڈرے نہیں، یہ اپنی پہلی صورت پر آ جائے گا. تو عرب کا واقعہ ہے کوئی یہ تار یہ کہ عرب کی وہ کسی مسجد، پرانی سی مسجد تھی ایک نا، پرانی سی مسجد تھی بہت. تو اس کی جو چھت تھی نا، جیسے پرانے زمانے میں نرکل کی ہوا کرتی تھی چھت، یہ کانے وغیرہ کی، تو وہ اس کی چھت تھی. تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھا رہے تھے تو یہی آیات پڑھ رہے تھے. ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القھا یا موسیٰ فالقاہا فاذا حیۃ. جب اس آیت کے اوپر پہنچے نا، القھا یا موسیٰ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ اتفاق ایسا ہوا اب وہ یہ آیات پڑھ رہے تھے تو وہ چھت پرانی سی تھی، تو اس چھت کے اوپر سے نیچے وہ ایک سانپ گرا مصلی کے اوپر. تو جیسے سانپ گرا تو امام صاحب آیات بھی ہی پڑھ رہے تھے جی، القھا یا موسیٰ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی. اب جیسے نیچے سانپ گرا تو امام صاحب کے تو سانس خشک ہو گئے. وہ اب سانپ کو دیکھ کر کے تو پیچھے سے ایک بندے نے لقمہ دیا، قال خذھا ولا تخف. جی انہیں کیا لقمہ دیا جی؟ قال خذھا ولا تخف. تو وہ تو بیچارے پہلے ڈرے ہوئے تھے، اس نے کیا کہا؟ تعال انت خذھا ولا تخف، کہ تو خود آگے پکڑ لیتا جو مجھے کہہ رہے آپ. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا تو بھائی وہ اژدہا بن گیا. تو ڈنڈے کا اژدہا بننا یہ معمول تھا یا غیر معمول؟ غیر معمول تھا. اسی طرح اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اونٹ اور اونٹنی کے ملاپ کے بعد، صحیح ہے، تو یہ ہے معمول. اور پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور نکلتے بچہ دے دے، یہ معمول ہے یا غیر معمول؟ غیر معمول. یہ غیر معمول. یہ کون سی اونٹنی تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کو. یہ غیر معمول. اور اسی طرح میرے دوستو، انسان کی اولاد ہوتی ہے مرد و عورت کے نکاح کے بعد، تو اللہ ان کو اولاد عطا کرتے ہیں، یہ معمول ہے. تو مرد و عورت کے نکاح کے بعد اولاد کا ہونا یہ معمول. اور بغیر کسی عورت کو نکاح کے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے، یہ معمول ہے یا غیر معمول؟ غیر معمول. اور وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام، جس کا پورا واقعہ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ مریم کے اندر بیان فرمایا کہ مریم صدیقہ علیہ السلام حاملہ ہوئی، پریشان ہوئی، اور اللہ سے کیا کہتی کہ کنت نسیا منسیا، کہ کاش اس سے پہلے میں بالکل بھولی بسری ہو جاتی، کوئی مجھے جانتا ہی نہ، بالکل نہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر پریشان نہ ہو، تو اپنے بچے کو لے کر کے اپنے قوم قبیلے کے پاس جا، اور جب کوئی بندہ تیرے سے سوال کرے تو یہ کیا کہہ دینا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مان رکھی ہے، میں کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ فأتت به قومها تحمل، کہ آپ اپنے بچے کو اٹھا کر کے لے کر کے آئی، تو لوگوں نے کیا کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ٹھیک ہے۔ تو مریم صدیقہ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، فاشارت الیہ، آپ نے اپنے بچے کے لیے اشارہ کر دیا، تو لوگوں نے کیا کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس سے کیسے کلام کریں، جو بالکل گود کا بچہ ہے۔ تو اتنی بات کہنی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام بولے کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ اللہ فرما رہے یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ اب مجھے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معمول تھی یا غیر معمول؟ آپ کا بچپن معمول تھا یا غیر معمول؟ غیر معمول کیسے؟ کہ بچپن میں کوئی بندہ کلام نہیں کرتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی وہ کلام شروع کر دیا، اور کتنا فصیح و بلیغ کلام اس وقت فرمایا، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر باقاعدہ ذکر کیا، قرآن کا حصہ بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی غیر معمول، آپ کا بچپن بھی غیر معمول، اور آپ کی جوانی بھی انبیاء علیہ السلام سے غیر معمول۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، اور سب کی بیویاں بھی تھی اور اولادیں بھی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی، آپ نے شادی فرمائی نہیں، اولاد تھی، اس اعتبار سے آپ انبیاء علیہ السلام سے الگ تھلگ ہو گئے، پہلی زندگی کے اندر آپ نے شادی نہیں کی، اولاد نہیں تھی۔ اور ہر بندہ اپنے رہنے سہنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتا ہے، ایسی اسرائیلیات جو قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پہلی زندگی گزری وہ بڑی قسمہ پرسی کے اندر گزری ہے، بہت قسمہ پرسی کے اندر۔ ہر بندہ اپنے رہنے سہنے کے لیے کوئی کچا پکا مکان، کوئی خیمہ، کوئی جھونپڑی لگاتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہے کہ حضرت نے اپنا مکان نہیں بنایا تھا۔ دو چیزیں آپ کی کل کائنات تھیں، ایک پیالہ تھا جس میں پانی پیتے تھے، ایک اینٹ تھی جس کے ساتھ تکیہ لگاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بندے کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں چلو میں پانی پی رہا ہے، تو اس پیالے کو پھینک دیا اور فرمایا کہ اللہ نے قدرتی پیالہ دیا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ دیکھا کہ بندہ اپنے بازو سے تکیہ لگا کر کے سو رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں۔ یعنی آپ کی ذات ہی آپ کی کل کائنات تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کی جوانی بھی وہ غیر معمول، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے اللہ کی دو سنتیں ٹھہری کہ جب نبی نے امت کو پیغام پہنچایا، امت نے تسلیم نہیں کیا، تو پھر یا تو اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا، یا نبی کو حکم دیا، رسول کو حکم دیا کہ وہاں سے ہجرت فرما جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، تو امت کے اوپر عذاب آیا؟ عذاب نہیں آیا۔ تو لا محالہ کیا کیا آپ نے؟ ہجرت کی۔ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، نہیں مانا، تو عذاب آ گیا۔ ہود علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، نہیں مانا، عذاب آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح لوط علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، نہیں مانا، عذاب نازل ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، عذاب نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، عذاب نہیں آیا، ہجرت کا فرمایا۔ حضور نے پیغام پہنچایا، قوم نے نہیں مانا، عذاب نہیں آیا بلکہ ہجرت کا حکم دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، قوم پر عذاب اجتماعی نہیں آیا، تو لا محالہ آپ نے کیا کی؟ ہجرت کی ہوگی۔ کیا کی ہوگی؟ ہجرت کی ہوگی۔ تو میرے دوستو، عقل کیا تقاضا کرتی ہے
کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آپ کی پیدائش کیا ہے؟ غیر معمول. آپ کا بچپن کیا ہے؟ غیر معمول. آپ کی جوانی کیا ہے؟ غیر معمول. غیر معمول. تو آپ کی ہجرت بھی کیا ہونی چاہیے؟ غیر معمول. یہی ہونی چاہیے نا. یعنی آپ کی زندگی کا تسلسل یہی تقاضا کر رہا ہے. تو آپ کی ہجرت بھی غیر معمول ہونی چاہیے اور ہوئی ہے. وہ کیسے کہ معمول کی ہجرت ہوتی ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف, ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف, ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف, یا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف. اور غیر معمول ہجرت ہوتی ہے ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف. تو عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا یہ آپ کی ہجرت کا زمانہ ہے. یہ کیا ہے؟ ہجرت کا زمانہ ہے. آپ کی ہجرت کا زمانہ ہے. اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور ہجرت نہیں. یہ آپ کی ہجرت کا زمانہ. میں آپ کو عقلی اعتراض کا عقلی جواب دے رہا ہوں. اب میری بات سمجھیے گا. میں نے آپ کے سامنے یہ تمہید کیوں باندھی کہ معمول اور غیر معمول کے اندر قیاس کا طریقہ کیا ہے کہ معمول کو معمول پر قیاس کیا جائے گا, غیر معمول کو غیر معمول پر قیاس کیا جائے گا. اگر معمول کو غیر معمول پر قیاس کیا تو نتیجہ کیا آئے گا؟ غلط. یا غیر معمول کو معمول پر قیاس کیا جائے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ غلط. صحیح کب آئے گا کہ معمول کو معمول پر قیاس کیا جائے تو نتیجہ ٹھیک, غیر معمول کو غیر معمول پر قیاس کیا جائے تو نتیجہ ٹھیک. تو مرزائیوں کے جتنے اعتراضات ہیں یہ معمول کے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ غیر معمول. تو غیر معمول کو سامنے رکھ کر کے عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرنا یہ سمجھ آتا ہے؟ یہ مرزائیوں کی جہالت کی بین دلیل ہے. ہم کہتے ہیں وہ تم معمول کے اعتراض کرتے ہو, عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی غیر معمول. اب سوال کریں گے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے کس پر قیاس کیا جائے گا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر قیاس کیا جائے گا جس پر قرآن نے کیا. اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کہ اللہ تعالیٰ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیسی ہے؟ جیسا کہ آدم علیہ السلام کی مثال. اب سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے کیسے پیدا ہوئے؟ تو ہم کہیں گے جیسے آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا ہو گئے. سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے گئے؟ ہم جواب دیں گے کہ جیسے آدم علیہ السلام آسمان سے نیچے آئے, یعنی جس طرح آدم علیہ السلام نیچے اترے اسی سیڑھی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے. اب سوال کریں گے کھاتے پیتے کہ آسمان پر؟ کوئی جو آدم علیہ السلام کھاتے تھے وہی عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے. ٹھیک ہے جی. نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جہاں آدم علیہ السلام پڑھتے تھے وہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھ لیتے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. جو اعتراض ان پر کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام پر بھی نعوذ باللہ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یہ تو میں نے آپ کو ایک کلی جواب دے دیا. اب ایک ایک اعتراض کا آپ کو جواب دیتا ہوں کہ پہلا سوال کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے چلے گئے؟ حضور تو نہیں جا سکے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام گئے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے. بھئی یہاں پر بات جانے کی نہیں, یہاں پر بات لے جانے کی ہو رہی ہے. جب حضور سے کہا گیا جانے کی بات کی تو حضور نے فرمایا هل كنت الا بشرا رسولا, خود جانے کی بات کی تو انکار فرما دیا. اور جب لے جانے کی بات آئی تو قرآن خود کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه السمیع البصیر. تو حضور گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ حضور تو وہاں تک گئے جہاں تک کوئی نہیں جا سکا اور کوئی نہیں جا سکے گا. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, یعنی یہاں تو آتا ہے اس کا تذکرہ صرف بیت اللہ سے بیت المقدس, اور احادیث میں کیا آتا ہے کہ ساتواں آسمان کی سیر, سدرۃ المنتہا, عرش معلیٰ, صریف الاقلام, سب کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر کروائی. تو ہم کہتے ہیں حضور بھی گئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے ہیں, لیکن کب گئے ہیں؟ جب اللہ ان کو آسمان پر لے کر کے گئے ہیں. تو یہ جانے کی بات نہیں, لے جانے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ خود لے کر کے گئے. اب قادری کہتے ہیں کہ آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے کیا ہے؟ آسمان پر کھاتے پیتے کیا ہے؟ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ جیسا دیس ویسا بھیس, جیسا دیس ویسا بھیس. انسان جس دیس میں جاتا ہے اسی کا بھیس اختیار کر لیتا ہے. تو آسمان کن کا دیس ہے بھائی؟ فرشتوں کا. کن کا؟ فرشتوں کا. تو فرشتوں کی ان کی خوراک ہے, وہ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ وہ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ کچھ نہیں کھاتے پیتے. ان کی خوراک اللہ کا ذکر, ان کی خوراک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو جو ان کی خوراک ہے وہی خوراک
सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की है कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह इतने ज़्यादा फरिश्तों को, लामहदूद फरिश्तों को अगर बगैर खिलाए पिलाए जो है वो जिंदा रख सकते हैं, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर खिलाए पिलाए जिंदा नहीं रख सकते? अल्लाह पाक के लिए क्या मुश्किल बात है। ठीक है जी। और सवाल ये था कि नमाज किस तरह मुंह करके पढ़ते हैं, तो यार सारे फरिश्ते भी नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अल्लाह ने हदीस पाक में आता ना कि फरिश्तों की अल्लाह ने ड्यूटी लगा रखी, कोई क़याम में, कोई रुकू में, कोई सजदे में, कोई तशाहुद में, और क़यामत तक ऐसे रहेंगे। तो यार जिस तरह मुंह करके नमाज पढ़ते होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी साथ खड़े होकर पढ़ लेते होंगे नमाज, इनको रोकेंगे थोड़ी? तो जहाँ वो पढ़ते होंगे साथ ही ईसा अलैहिस्सलाम भी पढ़ लेते होंगे। ठीक है जी। ज़कात किसको देते हैं? कादियानी क्या कहते हैं, ज़कात किसको देते हैं? हम मिर्ज़ा से पहले पूछते हैं कि ये बताओ कि आसमान पर यतीम और मिस्कीन कौन सा जिसको ज़कात की ज़रूरत है? यतीम मिस्कीन को तुम साबित कर दो ज़कात देना, हम साबित कर देंगे, लेकिन पूछेंगे यतीम चढ़ा कैसे आसमान पर, ये कौन सी सीढ़ी लगाकर चढ़ा है? ये तो मैंने आपको दिए इल्ज़ामी जवाब। तहकीकी जवाब ये है कि देखिए खाना पीना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, इसका ताल्लुक दुनिया की ज़िंदगी के साथ है। इंसान जो शरीयत का मुकल्लफ होता है वो दुनियावी ज़िंदगी के साथ दुनिया में होता है। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद नहीं है, ये हुक्म जो है ये दुनियावी ज़िंदगी के साथ थे। जब यहाँ पर आएंगे तो ये सारे काम वो करेंगे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। और कहते हैं जी कि आसमान पर गए आपको 2000 साल हो गए, जब आएंगे तो बूढ़े हो चुके होंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में, क्या फरमाया? युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्ज़ सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौम काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। मैंने पहले बताया कि जैसा देश वैसा भेष। अल्लाह फरमाते कि आसमान का एक दिन होता है और दुनिया के 1000 साल गुजर जाते हैं। यानी यहाँ का 1000 साल और आसमान का एक फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून, एक दिन, और जिसकी तुम गिनती करते हो 1000 साल गुजर जाता है। यानी यहाँ के 1000 साल और आसमान का एक दिन, यहाँ के 2000 साल और आसमान के 2 दिन। तो यानी यहाँ के 2000 साल गुजरे हैं और आसमान के सिर्फ 2 दिन गुजरे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर गए कितने दिन हुए? तो 2 दिन में कोई फ़र्क पड़ता है? वो तैयारी करके रखो, जब आना अगर तुम हो तो इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ भी जिहाद किया जाएगा। सही है जी। और एक एतराज़ किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन में मदफून और ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर मौजूद, तो इससे हजूर की तौहीन होती है नाउज़ुबिल्लाह। मेरी एक मिर्ज़ा से गुफ्तगू हुई तो उसने ही सवाल किया, उसने कहा तुमने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर बिठा दिया, हजूर नीचे, इसमें हजूर की तौहीन नहीं होती? मैंने कहा नहीं होती तौहीन। तो कहता जी कैसे? जो ऊपर होता है उसका मकाम बड़ा होता है, जो नीचे उसका मकाम कम होता है। तो मैंने कहा फरिश्ते का मकाम ज़्यादा है या नबुव्वत का? उसने कहा नबुव्वत का। मैं कहा सारे फरिश्ते कहाँ हैं? कहता जी आसमान पर। तो मैं कहा उन फरिश्तों से हजूर की तौहीन नहीं होती? मैं कहा तुम सारे फरिश्ते नीचे उतार के ले आओ, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम पर बात करते हैं। मैं कहा फरिश्तों से होती है तौहीन? कहता नहीं। मैं कहा क्यों नहीं होती? कहता जी वो तो फरिश्ते हैं ना। तो मैं कहा वो भी तो ईसा अलैहिस्सलाम है ना। मैं कहा फरिश्तों से नहीं होती तो ईसा अलैहिस्सलाम से कैसे तौहीन हो जाती है? कैसा उल्लू का पट्टा बेवकूफ़ आदमी ना कि भाई सारे फरिश्ते आसमान पर, उस वक्त तो तौहीन तुम्हें नजर नहीं आती, और ईसा अलैहिस्सलाम चले जाए तो फिर तुम्हें तौहीन नजर आती है। और मैंने कहा कि ये ऊपर नीचे होने से क्या बंदे का मकाम में फ़र्क आ जाता है कि जो ऊपर होगा उसका मकाम बड़ा, जो नीचे उसका मकाम कम होगा? तो मैंने मिसाल दी, मैं क्या देखो मिर्ज़ा कादियानी जो है उसकी कब्र है कादियान के अंदर, और कब्र जो खोदी जाती चंद गज नीचे होती है ज़मीन से, ऐसे ही है ना। तो ये कब्र मैयत नीचे होती है और सड़क ऊपर होती है। तो मैं क्या इसका मतलब ये कि मिर्ज़ा कादिर नीचे है और कादियान के अंदर फिरने वाले जितने कुत्ते हैं वो ऊपर हैं या नीचे? ऊपर है ना। जितने गधे हैं वो ऊपर हैं या नीचे? ऊपर। जितने खंजीर हैं वो ऊपर हैं या नीचे? ऊपर। ऊपर। तो मैंने कहा तुम्हारे उसूल के मुताबिक कादियान के अंदर फिरने वाला हर एक कुत्ता, कादियान में फिरने वाला हर एक खोता और हर एक खंजीर जो है वो मिर्जे से क्या है? अफजल है। खोता साहब मिर्जा साहब से क्या है? अफजल है। अफजल है। तो मैं कह दी कि फिर तुम्हारे इस बात फिर पक्के रहना कि तुम भी ये बात मानो कि कादियान के खोते मिर्जे कादियान से आला तो अफजल बात कर लेते हैं। तो ये तो अकली बात मैंने की। तो असल तहकीकी बात ये कि ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल जगह की हैसियत को देखा जाता है। मिसाल के तौर पे ये जगह है मैदानी इलाका, आपको 2 ऑप्शन दी जाती है कि यार यहाँ पर 1 कनाल का प्लाट है और एक वो बाबूसा टॉप के ऊपर ना 50 कनाल का प्लाट, आप कौन सा लेंगे? वो वाला लेंगे ना या ये वाला लेंगे?
یہ لیں گے نا اس کی قیمت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو بھئی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے, فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے یہ ساری جنت کا باغ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آرام فرما ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں. تو حضور افضل ہیں, افضل جگہ پر موجود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا مقام حضور سے کم ہے, وہ آسمان پر موجود. سمجھ آگے بھی آپ حضرات کو؟ باقی بات چلو جی, جزاکم اللہ خیر.